فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. کون کون سے دنوں کے روزے رکھنا ممنوع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا عن صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنے سے، والنحر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں کے روزے جائز اور درست نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عید والے دن کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، عید نماز پڑھ کے آئیں گے، قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، اس سے پہلے کچھ کھاتے پیتے نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمارا یہ روزہ ہی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کھجورے وغیرہ کھا کے جایا کرتے تھے، اس لیے لا صام ولا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو اپنے آپ کو روزے دار کہتا ہے، ان دنوں کا روزہ رکھتا ہے، نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کی افطاری ہے، یعنی وہ روزہ ہے ہی نہیں عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، اس لیے نہ سحری نہ افطاری اس کی کوئی نہیں، اس لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں کا۔ اور ہفتے والے دن بھی روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اکیلا جمعے کا روزہ یا ہفتے کے اکیلے دن کا روزہ رکھنا یہ منع ہے، کیونکہ جمعے کے دن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، کہ پورے ہفتے کے دنوں کے بعد جو جمعے کا دن آتا ہے یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ مسلمان جمعے کے دن کپڑے پہنتے ہیں، اچھے خوشبو لگاتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اس لیے جمعے والے دن اکیلے کا روزہ رکھنا منع ہے، اور اسی طرح اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ اور سال بھر مسلسل روزے رکھنا، کہ پورا سال یہ ایک انسان کہے کہ میں بھی روزے ہی رکھوں گا، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ پورا سال بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ لا صام ولا افطر، وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں پورا سال ہی روزے رکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں منقول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتلایا، اس لیے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے پورے سال کے روزے، نہ صحابہ کرام نے رکھے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس چیز سے منع ہے۔ لا صام من صام الدہر، یعنی پورے سال کے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح نفلی روزے، من گھڑت روزے، جو لوگ روزے رکھ لیا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بعض روزے رکھے ہوتے ہیں،
جس طرح کے یہ رجب کے روزے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ان کی کوئی دلیل شرعیت کے اندر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ملتی ہے، اس لیے یہ بھی روزے رکھنا منع ہی ہے، یہ بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے سوار کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور معراج شریف کے دن کا روزہ، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اس دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا روزہ، یعنی 15 ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کے حوالے سے یہ بھی ممنوع روزہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ماہ شعبان کے 15ویں دن کا روزہ کتب حدیثہ کے اندر اس دن کے کوئی فضیلت نہیں، اس دن کا روزہ رکھنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس ماہ کے اندر صرف اور صرف شب برات کے روزے کو رکھنا یہ ممنوع ہے۔ اگر آپ نے روزے رکھنے ہیں شعبان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلا مہینہ آ رہا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ان ایام کے اندر، اس دنوں کے اندر روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور شروع شعبان سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا آغاز کر لیا کرتے تھے، اور 15 روزے یا 17 روزے یا 10 روزے یہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پورے مہینے کے روزے رکھنا، اما جان فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے، میں سمجھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑے گے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ 15 روزے یا 20 روزے رکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد جب چھوڑ دیتے روزوں کو اور پھر رکھتے ہی نہیں تھے، اور رمضان سے پہلے چند ایام 3-4 دن پہلے وہ بھی مسلمان روزے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی آمد رمضان کی خوشی کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کی آمد ہے، رمضان آنے والا ہے، اس کی خوشی کے اندر آمد رمضان کا روزہ رکھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے روزے رکھنے ہیں سوموار اور جمعرات کا رکھیے، یا عاشورہ کا روزہ، عرفے کے دن کا روزہ جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ شعبان کا روزے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شروع شعبان سے ہی رکھنے شروع کر دیں، اور اگر آپ نے رکھنے ہیں یہ نہیں کہ جب 15ویں رات آئے اس دن کا روزہ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھ لیں، جس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ برات والی رات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے اندر کوئی حدیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا ہو، آپ کی سنت ہو، صحابہ کرام کا طرز عمل ہو، صحابہ کرام نے وہ عمل نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ خود کیا ہو، اور صحابہ کرام اس پر ساری زندگی عمل پیرا ہوئے ہوں، وہ عمل کریں گے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کے پیچھے چلیں گے اور خود ساختہ لوگوں کی کہی ہوئی گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے چلیں گے، ان کا ہمیں فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ادیب الباس البدات وفرق الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشفنا فانک خیر الشافین اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی مسلمان پریشان حالت پریشانیوں سے نجات عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما جو فوت شدگان ہے سب کی مغفرت فرما اے میرے اللہ میرے والدین سمیت جن کے والدین رشتہ دار عزیزوں کا فوت ہو گئے اے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اے میرے اللہ ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے میرے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما اولادوں کو نیک بنا بعمل بنا نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما اے میرے اللہ دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما اے میرے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بدعات و خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما اے میرے اللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے کل قیامت والے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.